مسجد عائشہ سے احرام باندھنا بالکل ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دونوں ائمہ متفق ہیں اس بات پہ، اور یہ عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے۔ بعض دوستوں کو مغالطہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہو کہتے ہیں کہ یہاں سے صرف چونکہ بی بی عائشہ نے عمرہ کیا ہے اور وہ بھی ضرورت کے تابع کیا ہے کہ انہوں نے حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری باقی جو بہنیں ہیں ان سب نے عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، میں نے حج کیا، عمرہ تو نہیں کیا۔ تو آپ نے اجازت دی کہ جا کے تنعیم سے احرام باندھ کے نیت کر کے تم بھی عمرہ کر لو۔ تو وہ کہتے ہیں یہ صرف بی بی عائشہ کے لیے تھا، آپ کے بھائی جو گئے تھے ان نے عمرہ نہیں کیا، تو لہٰذا یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس وقت ہے جب کسی مجبوری سے وہ عمرہ نہ کر سکی ہوں۔ بہرحال جو کہتے ہیں اللہ ان کو خوش رکھے، ہم تو کسی پہ تنقید نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات یاد رکھو یہ دین کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ صرف بی بی عائشہ کے لیے ہوتا تو اللہ کے نبی وضاحت نہ فرما دیتے کہ عائشہ خاصتاً لگ صرف تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ حضور نے یہ وضاحت نہیں فرمائی۔ نمبر 2، بی بی عائشہ کی عادت مبارک تھی، وہ ہر سال حج پہ آتی تھی، تو جب بھی آتی تھی مسجد عائشہ سے بھی عمرہ کرتی تھی، وہ ہر دفعہ تو ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی نا۔ نمبر 2۔ نمبر 3، یہ کہنا کہ مرد نے نہیں کیا یہ بھی غلط ہے۔ مسند احمد میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر ان دونوں نے عمرہ کیا۔ تو ان بلا وجہ اللہ کے دین سے روکنا جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمد، بلکہ اس پر بھی بحث ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر جیرانہ سے عمرہ کریں تو وہ افضل ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں مسجد عائشہ سے افضل ہے۔ اس پر بھی علماء نے بحثیں کی ہے۔ پتہ نہیں یہ جو یا تو کتابیں نہیں پڑھتے صرف، یا ہم سے کوئی ناراضگی ہے، بس ہماری تفدید کرنی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بھائی جیرانہ سے خود حضور پاک نے عمرہ فرمایا ہے، لہذا وہ افضل ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں حضرت وہ حدیث فعلی ہے، مسجد عائشہ کی عمرے کی حدیث قولی ہے، اور حدیث قولی فعلی سے افضل ہوتی ہے۔ فعلی تو کبھی جواز کے لیے بھی ہوتا ہے۔ حضور نے وضو کر کے بیوی کو بوسہ دیا تو کیا یہ سنت ہو جائے گی؟ ہر آدمی پہلے وضو کر کے بیوی کے پاس جائے، بوسہ دے کے پھر نماز پڑھے۔ بیان جواز تھا کہ بھی اگر ایسا ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے نبی کا تو ہر حکم دین ہے نا، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بولنا چلنا کپڑا پہن سب دین ہے، ہمارے لیے تو اسوہ حسنہ ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اس بحثوں میں نہ پڑا کریں، جو کرتے ہیں ان کو منع نہ کرو اور جو نہیں کرتے ان کو پکڑ کے نہ لے جاؤ۔ بھائی مجھے سب سے پتہ بھی نہیں ہے کہ EDBI کیا بلا ہے، اس سے جو آپ کو پیسے ملتے ہیں مجھے کیا پتہ، یا مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ EDBI کیا۔ آج میرے اپنے ٹیلی فون میں میسج ایک آیا ہوا تو بار بار آیا کہ آپ جو آپ کا کوڈ ہے نا جی اس فون پہ ڈالیں۔ بھائی میں حیران بھی، کون کہہ رہا ہے کوڈ ڈالو؟ اچھا مجھے خود بھی پتہ نہیں کہ میرا کوڈ کیا ہے، تو میں کیا ڈالوں؟ میں اپنی چھوٹی بھی بچی کے پاس گیا، میں نے کہا بیٹا یہ دیکھو یہ کیا ہے، مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ ای میل کا اگر آپ کا کوئی کوڈ ہے تو وہ ڈالیں۔ میں نے کہا نہ میں نے ای میل بنائی ہے نہ مجھے کوڈ کا پتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کو بنا دوں۔ میں نے کہا مہربانی کرو، پہلے فون نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے پھر ای میل شروع ہو جائے گی، تو اس لیے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کریں۔ اب تم کہتے جی EDBI میں، مجھے کیا پتہ بھی EDB کیا بلا ہے، تم اردو میں نہیں لکھ سکتے؟ کہتے ہیں جی کہ میں تہجد وطر چھوڑے تھے کہ تہجد کے ساتھ پڑھوں گا، لیکن نیند آ گئی، آنکھ اس وقت کھلی جب فجر کی اذان ہو رہی، کوئی بات نہیں بعد میں قضا کر لو، وطر واجب ہے اس کی قضا ضروری ہے۔
ٹیلی فون میں جو سم ہے ناروے کی بنی ہوئی ہے، اپنے ملک میں استعمال کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹیلی فون کون سے تمہارے ملک کے بنے ہوئے ہیں؟ وہ بھی تو باہر کے ملک وہ استعمال کرے، باقی سم کا پوچھ رہے ہو، جہاں سے سستی ملے چوری کرو۔ یہ اسی لیے لیتے ہیں نا، وہ سمیں جو ہیں غیر قانونی ہوتی ہیں اور وہ سستی مل جاتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 6 یا 7 صحابہ کی زیارت کی۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ روایت بھی کی ہے، لیکن روایت والی بات میں پکا یقین نہیں، لیکن زیارت میں تو کسی کو شک ہی نہیں کہ وہ تابعی ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ تصوف کا خلاصہ کیا ہے؟ میرا بھائی حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، وہ بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی تھے، جدید و قدیم علم کے ماہر تھے۔ ان کو تصوف سے کچھ اختلاف تھا۔ ایک دن وہ اتفاق سے سہارنپور تشریف لائے اور سوچ کے آئے کہ آج میں حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھوں گا کہ یار یہ تصوف کیا چیز ہے، ہمیں تو سمجھاؤ، اس کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں بڑی تیاری کر کے آیا کہ آج حضرت کو بڑا تنگ کروں گا۔ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت کتاب لکھنے میں مشغول ہیں۔ حضرت اصل کتابیں لکھ رہے تھے نا، حدیث کی بدل مجہول لکھ رہے تھے، اوجد المسالک لکھ رہے تھے، لام الدراوی لکھ رہے تھے، بڑی بڑی کتابیں لکھ رہے تھے۔ تو میں نے مناسب نہیں سمجھا، میں نے کہا کہ ایک آدمی حدیث رسول میں مشغول ہے اور میں سوال کروں۔ تو آپ نے دیکھا اور فرمایا ندوی مجھے معلوم ہوتا ہے تم کچھ پوچھنے آئے تھے، پوچھ لو پھر۔ انہوں نے کہا حضرت بڑی لمبی بات ہے، آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ انہوں نے کہا تم پوچھ لو لمبی ہے یا چھوٹی ہے۔ میں نے کہا جی تصوف کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابتدا اس کی ہے اخلاص نیت اور انتہا ہے اخلاص عمل، یہ ہے تصوف۔ ابتدا کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ نیت خالص ہو۔ انتہا کیا ہے؟ کأنک تراہ، گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، بس یہ اس کی انتہا ہے۔ کہتے ہیں 2 لفظوں میں ہمیں حضرت نے تصوف سمجھا دیا، ہمارے دل میں وہ جو غبار تھا نا سارا دھل گیا، سمجھ آ گیا کہ تصوف بھی ایک دین کا حصہ ہے۔